تمہارا گفٹ۔ اینا جو گھر کے اندر داخل ہونے لگی تھی اسی آواز پر پلٹی۔ سالار کو ہاتھ میں بکے اور گفٹ بیگ پکڑے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ یہ کب لیا؟ ایکسائٹمنٹ سے پوچھے گئے سوال پر سالار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تب جب وہ مینیجر غلط تھا اور تم صحیح۔ میٹھا سا طنز تھا جسے سمجھ کر اینا زوردار کہکا لگا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، تب تو میں بور ہو رہی تھی، سوچا شغل لگا لوں۔ بیچارہ شریف سا تھا، پریشانی ہو گیا تھا۔ سالار بھی واقعہ سوچتے مسکرا دیا۔ تھینکس فار دا گفٹ مسٹر کھڑوس۔ سالار جو مزے سے اس کی بات سن دیا تھا، آخر میں چہرے کے تاثرات بدلے۔ کھڑوس؟ بے یقینی تھی لہجے میں۔ ہاں میری مرضی، میں جو بھی کہوں۔ کندھے اچکا کر ٹکا سا جواب آیا۔ احسان فراموش؟ وہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، میری اتنی مجال۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ تم نے کس خوشی میں مجھے برتھ ڈے پارٹی دی ہے؟ وجہ آنکھیں سکیڑتی وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، بائے۔ وہ جواب دینے کے بجائے فوراً سے پہلے وہاں سے کھسکا۔ پیچھے اینا پھولوں کی دل فریب خوشبو اپنے اندر اتارتی اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ آپ کو اور سالار صاحب کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ وجدان جو بھی گھر لوٹا تھا ملازم کی بات سن کر سالار کو میسج کرتا لاؤنج کرو کر گیا۔ کہاں تھے تم دونوں؟ آج سارا دن نظر نہیں آئے۔ وہ ایک دوست کی برتھ ڈے تھی، وہیں بزی تھے۔ وجدان صوفے پر تقریباً لیٹتا ہوا بولا۔ تم دونوں کا کون سا مشترکہ دوست ہے؟ سالار گڑبڑا کر وجدان کی طرف دیکھنے لگا جس کی شیطانی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ضرور کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا۔ چاچا بتا رہے تھے کہ آج خالہ آئی تھی۔ وجدان جو کوئی بھنڈ کرنے ہی والا تھا سالار کی بات پر بدمزہ ہوا۔ ہاں یہی تو ڈسکس کرنا تھا۔ کیسی ڈسکشن؟ وجدان بظاہر فون کی طرف متوجہ تھا لیکن پورا کا پورا دھیان ان دونوں پر تھا۔ ہاں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایونٹ رکھ لیا جائے۔ کیسا ایونٹ؟ ایونٹ کے نام پر وجدان کی آنکھیں چمکی۔ انگیجمنٹ کا۔ وجدان کے تاثرات دیکھتے ہوئے سکندر شاہ عام سے لہجے میں بولے۔ واٹ؟ جی نہیں، انگیجمنٹ کا کوئی ایونٹ نہیں ہوگا، یا نکاح یا شادی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ فوراً سے پہلے اچھلا۔ تم چپ کر کے بیٹھو، تم سے کسی نے نہیں پوچھا۔ بڑی میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ زیادتی کریں میرے ساتھ۔ بھائی تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ میری کبھی شادی ہو۔ وہ واقعی روحان سا ہوا۔ سالار کا دل کیا اسے دو کھینچ کے لگائے جو شادی کے لیے اتنا اتاولا ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ اس کی صدا پر دل کھول کر ہنسے۔ دونوں پر ایک گہری نظر ڈالتا وہ احتجاجاً کمرے سے نکل گیا۔ ان کی فیملی میں ایک عرصے سے کوئی سیلیبریشن یا ایونٹ نہیں ہوا تھا تو وہ چاہتی ہیں کہ نکاح سیریمنی رکھ لی جائے۔ اس کے جانے کے بعد سکندر شاہ سالار سے بولا جس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ اس سب کے حق میں نہیں۔ یاہو، آئی لو یو بڑی، دل خوش کر دیا قسم سے۔ وجدان جو دروازے میں چھپ کر کھڑا باتیں سن رہا تھا، آخری بات پر آندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا سکندر شاہ کے اوپر گرا تھا جو اس سب پر دل تھام کر رہ گیا۔ میں ابھی سب کو یہ گڈ نیوز سنا کر آتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو بھائی جان۔ جاتے جاتے وہ سالار کو چڑھانا نہیں بھولا تھا جو پاس بڑا کشن اس کی طرف پھینک چکا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ نشانہ چوک گیا۔ ابھی وہ چھوٹا ہے، سالار نے دوبارہ مزاحمت کی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح رشتہ بھی پکا ہو جائے گا اور کوئی خوشی بھی آ جائے گی، شادی ان کی ہاؤس چاپ کے بعد ہی ہوگی۔ وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے بولے۔ سالار اسبات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ پیچھے سکندر شاہ کسی کو کال پر ساری ارینجمنٹ کا کہنے لگے۔ حیا بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی بیزار ہو چکی تھی۔ اسٹاپ تقریباً خالی تھا، بس ایک بوڑھی عورت ایک 15 سالہ بچی کے ساتھ بس کے انتظار میں تھی۔ روڈ بھی تقریباً ویران تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جب کوئی آدمی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ منہ ترچھا کر کے دیکھا تو اس کی گھٹیا اور غلیظ نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے حلق خشک ہوا۔ چادر پر گرفت مضبوط کی، کھسک کر دور ہونا چاہا لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ بھی اس کی نقل کرتا اس کے پاس ہوا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ دل ہی دل میں جلال تو کا ورد کرتی وہ شدت سے بس کے آنے کی دعا کرنے لگی۔ اپنی چادر کو کھسکتا دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ بھاگی، وہ بھی اس کے تعاقب میں آیا۔ اندھا دھند بھاگتے قدم سامنے سے لگنے والی گاڑی پر تھمے۔ ایک دل خراش چیخ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ آدمی موقع دیکھتا آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے لگا لیکن اگلے ہی لمحے ایک درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اس کے ہاتھوں میں اٹھی۔ اسے لگا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مفلوج ہو چکا ہے۔ سامنے والے نے مکو گھونسوں کی برسات سے اس کو چند لمحوں میں ہی ادموا کر دیا تھا۔
زخموں سے نڈھال وہ آدمی زمین پر گر پڑا، لیکن اگلا وجود اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے پھینک کر تیزی سے واپس آیا اور حیا کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈال کر دھول اڑاتا منظر سے غائب ہوا تھا۔ پچھلے 20 سالوں کی طرح وہ آج بھی اینا کی سالگرہ والے دن کو تنہائی کی نظر کر چکی تھی۔ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ یہ سب کر کے اسے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہو رہا تھا۔ وجہ شاید پچھلے چند دنوں میں اینا اور اس کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ آدھا دن وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف رکھ کے گزار چکی تھی اور اب پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ آج اسے ایک وجود کی شدت سے یاد آئی تھی جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ وجود زندہ ہے یا مردہ۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ نیچے شور محسوس کر کے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اینا غلام دین کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ واپس مڑتی اس کے ہاتھ میں پکڑے گفٹ بیگز اور بوکے دیکھ کر ٹھٹکی جو وہ ملازم سے کہہ کر اندر بھجوا رہی تھی۔ بالوں میں اٹکے پارٹی پاپرز اور پھولوں کی پتیاں، منہ پر کیک کے میٹھے میٹھے نشان، یہ پہلی برتھ ڈے تھی جو اس نے سیلیبریٹ کی تھی۔ تو کیا وہ باغی ہو رہی تھی یا وہ واقعی بڑی ہو چکی تھی جو ماں کے فیصلوں کی مخالفت کرنے لگی تھی؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ صاف کرتی تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے گئی۔ راستے میں ملازمہ کے ہاتھ سے گفٹس پکڑے اینا جو فون میں گم اندر کی طرف آ رہی تھی دھڑام کی آواز پر اچھل کر پیچھے ہوئی۔ گفٹس اور پھولوں کو نیچے گرا دیکھ کر وہ بے یقینی سے سامنے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے ماما؟ بے یقینی سے بولی۔ کس کی اجازت سے تم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ اینا اس کی داڑھ سے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ وہ بے شک اس سے لاتعلقی برتتی تھی، اس سے محبت نہیں جتاتی لیکن کبھی یہ رویہ بھی نہیں رکھا تھا، اور پچھلے کچھ عرصے سے تو اسے لگنے لگا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج نور کا رویہ دیکھ کر وہ شدت سے یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ کیا وہ واقعی ایک انچاہی اولاد تھی جس نے اپنے باپ کو دیکھا تک نہیں تھا اور ماں پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھی، بہت دور۔ آنسو تواتر سے بہتے اس کے گال بھگونے لگے۔ تم سب کے سامنے کیا ثابت کرتی ہو؟ یہی کہ تم بہت مظلوم ہو، تمہاری ماں تم پر بہت ظلم کرتی ہے، تمہیں بہت شوق ہے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کا، سب کو یہ دکھاتی پھری ہو کہ تمہاری ماں تمہاری خواہشیں پوری نہیں کرتی، تم سے نفرت کرتی ہے۔ تو سن لو عنایہ خان، شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے مجھے۔ آئی ہیٹ یو عنایہ خان، نور تلخی سے کہتی پھولوں کو پیروں تلے رونتی تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف بھاگی۔ اینا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ لڑکھڑاتے قدموں اور بہتے آنسوں کے ساتھ وہ من کے قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اندر جا کر ضبط ٹوٹ گیا، مزید خود پر قابو نہ پاتی وہ پورے کمرے کا نقشہ بدل چکی تھی۔ کانچ کے کئی ٹکڑے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ چیختی چلاتی چیزیں پٹک رہی تھی۔ زاروں کی تار روتی وہ جسم میں اٹھنے والے درد کو بری طرح اگنور کر رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو عنایہ خان۔ نور کے الفاظ کانوں میں گونجے تو وہ کانوں پر سختی سے ہاتھ جمائے سسکیوں سے رونے لگی۔ تھک ہار کر بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ایک حسین شام کا اختتام اتنا دردناک اور اذیت ناک ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فون کی آواز پر وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ دروازے کے پاس پر پڑا دیکھ کر وہ بمشکل لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اس تک پہنچی۔ اسکرین بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ چھلملاتی آنکھوں سے سسکیاں رو کر بمشکل نام پڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فون یس کر گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ اس کی چہکتی آواز پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی تو تھا اس سب کا قصوروار، وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اسے جتایا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس سے اظہار نفرت کیا تھا۔ آنسوؤں کا رکا ہوا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اینا، کچھ عجیب سا محسوس کرتا وہ غمگین لہجے میں اسے پکارا۔ مت لو اپنی گندی زبان سے میرا نام۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے، جانتے ہو تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میری ماما۔ وہ سسک پڑی۔ اینا تم رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اینا تم مجھے سن رہی ہو؟ جواب دو اینا۔ اس کی پریشان آواز اسپیکر سے گونجی۔ اینا لگاتار آنسو بہاتی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی جب کانچ کے کئی ٹکڑے پاؤں میں پیوست ہوئے۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ پیچھے گری جب بدقسمتی سے ٹوٹے ہوئے گلدان پر سر جا لگا۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ فون جو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا گرنے پر بند ہو گیا۔ دوسری طرف سالار اس کے رونے اور چیخ پر سکتے میں آ گیا۔ اس کی دل خراش چیخ اور سسکیاں کانوں میں گونجنے لگی۔ غائب دماغی سے گاڑی کی چابیاں، والیٹ اور فون اٹھا کر نیچے بھاگا۔ قدم خود بخود اس کے گھر کی جانی پڑے تھے۔ راستے میں مختلف واہنوں نے گھیرے رکھا۔ اس کی سسکیوں کی وجہ سے کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ آدھے گھنٹے کا راستہ اسے صدیوں پر محیط لگا۔
فضا میں 1 ماہ کے لیے سنگاپور جا رہی ہوں، تو میرے گھر رک جانا، وجہ بعد میں بتاؤں گی، خدا حافظ۔ مختصر سا میسج ٹائپ کر کے وہ فون پاور آف کر گئی۔ رو رو کر سر پھٹا جا رہا تھا، آنسوؤں کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ اپنا مختصر سا ہینڈ کیری اٹھا کر وہ ایک آسودہ نگاہ کمرے پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا؟ مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی، خوشیاں تو جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کی پرشکوہ نگاہوں سے بچنے کے لیے دیار غیر میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نور جا چکی تھی یہ جانے بغیر کہ اسی چھت کے نیچے اس کی اکلوتی بیٹی خون میں لت پت، ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہے۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ پیچھے موجود وجود کو اس کی ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ ایک طرف ایک ماں تھی زمانے بھر کی ٹھوکریں کھا کھا کر پتھر بنی ہوئی، جو بیٹی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی اس سے اظہار نفرت کر چکی تھی اور اب دور جا رہی تھی، بہت دور، اس سے بچنے کے لیے اپنی ان تلخ الفاظ سے پیچھا چھڑانے لگے۔ شاید نہیں جانتی تھی کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، الفاظ کا نہیں بھرتا۔ دوسری طرف قسمت سے ہاری ایک تھکی ٹوٹی بیٹی تھی، ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے مکمل ناآشنا، خود پر مصنوعی خوشی کا خول چڑھائے، بکھری حالت میں نڈھال سی فرش پر ہوش و خرش سے بیگانہ پڑی تھی۔ خون سر سے نکلتا منہ کو رنگین کر رہا تھا، پاؤں سے نکلتا خون کارپیٹ میں جذب ہوتا جا رہا تھا، چہرے پر دکھوں کی ایک طویل داستان رقم تھی۔ ریان کا چہرہ اس وقت ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کو دردناک موت دے، اس شخص کو اتنا مار کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ حیا کو وہ گھر ڈراپ کر آیا تھا، کافی مشکلوں سے اس کو ہوش آیا، لیکن پھر بھی اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ کئی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی اپنا غم غلط کر رہی تھی، اور ریان کو اس لمحے اپنے اندر اٹھتے ببال پر قابو پانا ناممکن کام لگا۔ اب بھی بے وجہ سڑکیں ناپ رہا تھا، سینے میں درد بڑھتا جا رہا تھا، دماغ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا، دل اور دماغ الگ الگ الاپ رہے تھے۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گاڑی کے بونٹ پر زوردار ضرب لگاتا وہ اپنے اندر کی کشمکش اور توڑ پھوڑ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پایا تو تنے حساب کے ساتھ ایک زوردار ٹھوکر گاڑی کو مارتا وہاں سے گاڑی بھگا گیا۔ صاحب جی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا میں؟ بتاؤ، کب سے بکواس کر رہا ہوں کہ اینا کو کچھ ہوا ہے، اس سے میری ضرورت ہے، اور تم یہاں میرے ساتھ بحث میں لگے ہو؟ یہ وہ سالار تو نہیں تھا، خاموش، سلیقہ مند، منظم اور پولائٹ، یہ تو اس کا الگ ہی روپ تھا۔ چہرہ خون چھلکا رہا تھا، غصے کی شدت سے دماغ کی نسیں ابھر رہی تھی، ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ نور بی بی کا حکم ہے، ہم نہیں ٹال سکتے۔ بھاڑ میں گیا سب، اگر تم نے مجھے اندر نہ جانے دیا، خدا کی قسم میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ تمام لحاظ اور تمیز بلائے طاق رکھتا بولا، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے لمحے وہ اس پر مکوں کی برسات کرتا اندر داخل ہوا۔ ملازمہ سے اس کے کمرے کا پتہ پوچھ کر وہ اوپر کی طرف بھاگا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلتے ہی اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ اسے لگا کہ گھر کی چھت اس پر آ گری ہے، فرش پر جا بجا خون کے نشانات، بکھرے کانچ، بکھرا کمرہ، اور اس کو خون میں لت پت، ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو دیکھنے کی۔ سارے حواس سلب ہوتے محسوس ہوئے۔ گارڈز اور ملازم جو اس کے پیچھے بھاگے تھے، سامنے کا منظر دیکھ کر اوسان خطا ہوئے۔ گاڑی نکالو۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ملازم اس کے حکم کی تکمیل کرتے نیچے بھاگے تھے۔ نور کو کال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ فون 3-4 دن تک بند رہے گا، اس لیے ملازمہ جلدی جلدی سے فضا کو کال ملانے لگی۔ مرے قدموں کے ساتھ سالار اس تک گیا جو بکھرے حلیے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا حلیہ اور خون آلود چہرہ دیکھ کر بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ جھجکتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے نازک وجود کو اٹھایا اور نیچے آیا۔ اس کا چہرہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ دیکھنے کی غلطی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر رقم اذیت، دکھ، تکلیف اور بے بسی دیکھ کر اسے لگا وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ کسی بھی قسم کی بدامنی سے بچنے کے لیے سیدھا اپنے ہاسپٹل لے کر گیا۔ وہ خود اس کا علاج نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے زخم اسے تکلیف دے رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے زخموں کا علاج کرتا۔ نو میل ڈاکٹرز، جسٹ فیمیل ڈاکٹرز۔ ڈاکٹر کو اندر جاتا دیکھ کر وہ فوراً دھاڑا۔ ڈاکٹر شاہ کی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو، لیکن اس سے بحث کرنا ایک انتہائی فضول کام تھا۔ ساتھ ساتھ اچھی خاصی نوکری ہاتھ سے جانے کا بھی قوی امکان تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا اور واش روم میں خود کو بند کرتا ضبط کھو بیٹھا۔
گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بولنے پر اسے الجھن ہوتی تھی اور اب وہ چپ تھی تو سالار کو لگا کہ ساری دنیا تھم سی گئی ہے۔ منہ پر لگاتار پانی کے چھینٹے مارتا وہ شیشے میں اپنے عکس سے نظریں چرانے لگا۔ سرخ آنکھیں، مرجھایا چہرہ، یہ وہ سالار شاہ تو نہیں تھا جس پر دنیا مرتی تھی۔ اچھی طرح منہ صاف کرتا باہر نکلا جب کسی عورت کو دروازے کے پاس روتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ اس کی ماں نہیں تھی کیونکہ نور کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اپنے پاس بھاری آواز پر فضا نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہ خوبرو شخص نڈھال سا لگ رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ اگر ڈرائیور کے مطابق یہ وہ شخص تھا جو آئینہ کو لے کر آیا تھا تو یہ اس قدر دکھی کیوں تھا؟ وہ کیوں اس کے لیے اتنا پریشان تھا؟ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ کوئی امیر زادہ ہے، لیکن اس کا بکھرا وجود دیکھ کر کئی سوال تھے جو ذہن میں امڑ رہے تھے۔ اسے خود کو گھورتا پا کر سالار عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم فضا، آئیناز آنٹ۔ اپنے ساتھ والی کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، گویا اسے بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ سالار بھی اس کا اشارہ سمجھتا بیٹھ گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بھاری دل سے پوچھا گیا۔ آواز میں گھلی نمی محسوس کر کے فضا کا شک یقین میں بدل گیا۔ ڈو یو لو ہر؟ اتنا غیر متوقع سوال سالار کو سامنے بیٹھی عورت اب نارمل لگی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اور جواباً اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ سوال چنا، جواب گندم سے بھی ابتر صورتحال تھی۔ واٹ؟ آئی ہیو جسٹ آسکڈ ڈو یو لو ہر اور ناٹ، سمپل۔ اس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھتی وہ دوبارہ اپنا سوال دوہرا گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نظریں چراتا فضا کو بہت معصوم لگا، اسے اس کا جواب مل چکا تھا۔ یو آر لکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی۔ سالار اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتا سمجھ گیا کہ سامنے والی عورت اس کے دل کا حال جان چکی ہے۔ اتنی پریشانی میں بھی ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یس آئی ایم۔ کھوئے ہوئے لہجے میں اس کی بات کی تائید کی تھی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ پھر کبھی سی لمبی کہانی ہے، میں بلز وغیرہ دیکھ کر آتی ہوں۔ گویا بات بدلی تھی۔ سالار سمجھ گیا کہ وہ نہیں بتائیں گے، لہٰذا مزید کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس، یہ میرا ہاسپٹل ہے۔ فضا کا بیگ میں جاتا ہاتھ رکا۔ واقعی؟ وہ محض اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ مطمئن سی کرسی سے ٹیک لگا گئی۔ جانتی تھی یہ شخص اندر لیٹے وجود کو بچا لے گا۔ علاج کے حوالے سے جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ بھی دم توڑ گئے۔ اس مشکل حالات میں یہ شخص فرشتہ لگا۔ اس کی تھکی ٹوٹی حالت، سرخ آنکھیں، جھکے کندھے اس کی بے لوث محبت کے گواہ تھے۔ دل میں مبہم سی امید جاگی کہ شاید اندر موجود بدقسمت لڑکی کی زندگی میں روشنی آنے والی ہے۔ اسے خون کی ضرورت تھی۔ قسمت کی مہربانی تھی کہ سالار کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ بلا تعامل وہ 2 بوتلیں خون کی دے کر دوبارہ وہاں آ کھڑا ہوا۔ فضا نے کئی بار اسے آرام کرنے کا کہا لیکن وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس نے بھی مزید کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ خدا سے شدت سے اس شخص کو آئینہ کے لیے مانگا۔ 2 گھنٹوں کے بعد اس کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر وہ فوراً پریئر روم کی طرف بھاگی تھی۔ سالار کی بھی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ فضا کو جاتا دیکھ کر سالار کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھے تھے۔ اس کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر دل میں درد کی لہر اٹھی۔ پاؤں، سر اور بازو پٹیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ لگاتے وہ لب بھینچ گیا۔ اس کے پاس جا کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف کے آثار تھے۔ خون صاف کرنے کے باوجود بھی چہرے پر نشانات موجود تھے۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتا وہ ایک دفعہ پھر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ کئی آنسو اس کے چہرے پر گرے لیکن وہ باہر کے طوفان سے ناآشنا بے ہوش پڑی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتا؟ جھوٹ کہتے ہیں سب۔ مرد جب روتا ہے تو کرب کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ایسے دکھ پر ہوتا ہے جو روح کو کرچی کرچی کر کے دل کو لہو لہان کرتا ہے۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ ہاں وہ بھی روتا ہے۔ سالار شاہ دکھ اور اذیت کی انتہا پر پہنچتا رو رہا تھا۔ اسے کھو دینے کا ڈر سالار شاہ کو خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر اسے اپنی دنیا اندھیری ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سب کچھ کھو دے گا۔ انتظار کے لمحات کتنے کٹن ہوتے ہیں اس نے آج جان لیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کا دل تھم سا گیا تھا جب اس کے خون آلود چہرے پر دکھوں کی داستان دیکھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے خاموش دیکھ کر اسے پوری دنیا ساکت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی خاموشی سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ سالار شاہ کو اپنی محبت میں پور پور ڈبو کر بے بس کر چکی ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکنوں نے اس کے نام کا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن نہیں،
یہ سب وہ اسے ابھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ضروری تو نہیں نا کہ ہماری ہر چاہت پوری ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اپنا اعتماد کھو بیٹھے۔ اسے اگر پتہ چلتا کہ وہ اسے بکھرتا ہوا دیکھ چکا ہے، اس کے بکھرے وجود کو اس نے سہارا دیا ہے، تو شاید وہ کبھی اس کے ساتھ پہلے والی شوخ اور چنچل سی آئینہ نہ رہتی۔ وہ اس سے جھجکتی، وہ خود اذیتیں کا شکار ہو جاتی، اسے اپنا وجود کمتر لگنے لگتا، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ ایسا تو سالار شاہ مر کر بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر گرے اپنے آنسو صاف کر کے دوبارہ اپنے ہونٹ اس کے سرد پرتے ماتھے پر رکھے، گویا اسے محسوس کر رہا تھا۔ I always want to see you strong, Aina. I don't want to see your eyes down. It is not possible for me to see you surrounded by self-torture. Can't hurt your self-esteem. Never. Salar Shah cannot do that. Salar Shah can only love Anaya Khan. Just love. Nothing else. اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے وہ بھاری بوجھل آواز میں سرگوشی کر گیا۔ آئینہ کے لاشعور میں ہلچل ہوئی، شاید دواؤں کا اثر ختم ہو رہا تھا یا پھر اس کے الفاظ کی طاقت تھی جو اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچ رہی تھی۔ سالار جلدی سے پیچھے ہٹا تھا، اسے جانا تھا۔ جانتا تھا کہ جانا آسان نہیں ہے، نہایت مشکل ہے، لیکن یہی بہتر تھا۔ اس کے اوپر چادر ٹھیک کرتا، اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں میں محفوظ کرتا، وہ خاموشی سے نکل گیا تھا۔ نو ماما کم بیک پلیز، آئی نیڈ یو، ڈونٹ گو پلیز۔ اسے مدہوشی میں چیختا دیکھ کر فضا جو پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھی فوراً اس کی طرف بھاگی۔ اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے آنسو سے بھرے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتی اسے ہوش میں لانے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ زوردار چیخ سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ فضا بے ساختہ ڈر کر پیچھے ہوئی، پسینے میں شرابور وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ ٹینس تھی، پہلے بھی اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا اور اب فضا کو اسے ٹینشن سے دور رکھنا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ ناممکنات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مضبوط لڑکی تھی ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک کمزور سی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ شخص بھی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ فضا کو عجیب و غریب وعدے کا پابند کر گیا تھا کہ وہ آئینہ کو نہ بتائے کہ اسے ہاسپٹل لانے والا کون ہے۔ اس بات کی فضا کو کوئی خاص منطق تو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ اس کے وعدے کا پاس رکھنے کی حامی ضرور بھر گئی تھی۔ اور اب آئینہ کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈاکٹر کو بلانے جاتی، اس کی بات پر اس کے قدم تھم گئے۔ فضا آنٹی، ماما کو بلائیں، مجھے ان سے سوری کرنا ہے، میں نے خود نہیں کی تھی سیلیبریٹ، وہ تو انہوں نے۔ آپ انہیں کہیں کہ پلیز ڈونٹ ہیٹ می، میں ان کی نافرمان بیٹی نہیں ہوں فضا آنٹی، پلیز انہیں بتائیں۔ وہ روتے ہوئے ہذیانی سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اس کی بات کی کچھ خاص سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر فضا کا ہاتھ اپنے دل تک ضرور گیا تھا۔ ریلیکس آئینہ، ڈونٹ بی ٹینس میری جان، جسٹ ریلیکس۔ اس کی کمر سے لاتی وہ بمشکل بولی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپس اتارنے لگی۔ فضا بر وقت اس کا ارادہ بھانپتی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ گئی۔ ڈونٹ ڈو دس، ماما کو بلائیں، وہ اپنی پوری ہمت جمع کرتی چیخی۔ فضا نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ ٹھیک ہے بلاتی ہوں، تم تب تک یہ میڈیسن کھاؤ۔ پانی کا گلاس اور گولی اس کے آگے کرتے ہوئے بولی۔ پاس پڑے ٹیبلٹ کے ڈبے کو ہاتھ میں پکڑتی وہ اگلے ہی لمحے اسے زمین پر پھینک چکی تھی۔ آپ مجھے نیند کی گولیاں کیوں دے رہی ہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ ماما نے کہا کہ انہیں میرے وجود سے نفرت ہے، مجھ سے نفرت ہے؟ شی سیڈ شی ہیٹ می۔ بے بسی کی انتہا کو چھوتی وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑتی پیچھے ٹیک لگا گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کا وجود ہلکورے کھا رہا تھا۔ فضا کی دھڑکن تھمی، نور پر شدید غصہ آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نور کا حشر بگاڑتی جو اسے اس قدر ذہنی طور پر ٹارچر کر کے سوئٹزرلینڈ جا چکی تھی۔ بے حسی کی انتہا تھی، وہ سوئٹزرلینڈ جا چکی ہے 1 ماہ کے لیے۔ فضا کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آئینہ کے آنسوؤں کا سلسلہ تھما تو کیا وہ نفرت کی انتہا کر گئی تھی؟ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ نور اسے معافی کا موقع دیے بغیر جا چکی تھی؟ دل میں گھٹن کا احساس ہوا، درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اپنا سینہ مسلتی اپنے اندر کے درد کو کم کرنے کی کوشش میں تھی۔ لیکن وہ ناراض نہیں ہے تم سے، اسے کام تھا، ارجنٹ کانفرنس تھی، میں نے اسے بتایا ہے، وہ آ جائے گی، ڈونٹ وری۔ اس کی حالت دیکھ کر فضا کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تو صفائیاں پیش کرنے لگی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تکیے پر سر گرا کر چھت کو گھوننے لگی۔ فضا کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی اس نے چپ کا روزہ نہیں توڑا، بس چھت کو گھورتی خاموش آنسو بہاتی رہی۔ جانتی تھی کہ فضا بہانے بنا رہی ہے، نور نے نہ آنا تھا نہ آئے گی۔ وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا، صوفے پر نیم دراز وہ اپنی کنپٹیاں سے لا رہا تھا۔ گھر نہیں گیا تھا کیونکہ وجدان اور سکندر شاہ کی زیرک نگاہوں سے بچنا آسان کام نہیں تھا۔
ذہن کے پردے پر بار بار وہ بکھرا وجود لہرا رہا تھا۔ وہ وہاں سے آ تو گیا تھا لیکن شاید اپنے وجود کا اہم حصہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی زندگی اتنی دکھی ہو سکتی ہے سالار شاہ کے لاشعور میں بھی نہیں تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اگر وہ اس کا علاج ہی نہیں کر پایا تھا تو کیا فائدہ ایسی ڈگری کا، ایسی قابلیت کا؟ لیکن وہ سب کو کیسے سمجھاتا کہ اس کا دل اسے تکلیف میں دیکھ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ اگر اس کا علاج کرتا تو یقیناً درد کے مارے دل پھٹ جاتا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس چلا جائے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن پھر کڑے ضبط کے ساتھ واپس بیٹھ گیا۔ فون کی رنگ ٹون سے چونکا، آنکھوں اور منہ کو صاف کر کے سرد سانس خارج کی، گویا خود کو کمپوز کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اسکرین پر اپنے ہاسپٹل کا نمبر بلنک ہوتا دیکھ کر فوراً کال پک کی۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کی آواز میں بے چینی محسوس کرتی فضا کے پریشان چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑی۔ اس کو ساری بات بتا کر وہ فون بند کر گئی۔ دوسری طرف سالار اذیت کے نئے دہانے پر آ کھڑا۔ یہ کیسی صورتحال تھی؟ اپنے لب کو چلتا وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ دماغ نفی کر رہا تھا تو دل کہہ رہا تھا کہ جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ دل اور دماغ کی اس جنگ پر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کی بات سنتا وہ فون اور چابیاں اٹھاتا فوراً سے پہلے بھاگا۔ ہوٹل کے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پر گر گئی۔ سارا راستہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے، لیکن کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ دکھتے سر ہاتھوں سے سہلاتی وہ اپنے بیگ پہ پڑی نیند کی گولیاں ڈھونڈنے لگی۔ کئی گولیاں لے کر وہ وہیں پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آنکھوں کے سامنے مختلف مناظر لہرانے لگے، ہر طرف اینا کی شرارتیں ہی شرارتیں تھیں۔ بھاری ہوتے سر اور نیند سے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا وہ اینا کا روتا چہرہ تھا۔ جانے کے باوجود بھی وہ آنکھیں نہیں کھول سکی۔ دوائیاں اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ آڑی ترچی بیڈ پر لیٹی وہ نیند کی وادیوں میں کھوئی چلی گئی تھی۔ او، تم یہاں کیسے؟ کس کی دھلائی کی ہے؟ میں سمجھا پتہ نہیں کون سا مریض ہے جو ایمرجنسی میں ہے۔ اچھا بھلا سویا ہوا تھا، فون کر کے بلوا لیا ان نمونوں نے۔ ان کو کیا پتا تم نے تو فلاحی ادارہ کھولا ہوا ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاتھ میں میڈیکل فائل پکڑے وہ اس کے بیڈ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار، بلیک ڈریس، پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ اور اوپر اوور آل پہنے وہ سادگی میں بھی مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ فضا کمرے میں نہیں تھی، وہ ہنوز چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر واپس رخ موڑ لیا۔ سالار کی مسکراہٹ تھمی۔ اسے بہلانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف اینا کے ناک سے اس کے پرفیوم کی خوشبو ٹکرائی تو اس کے بے داغ پیشانی پر پرسوچ لکیریں ابھری۔ یہ خوشبو تو تھوڑی دیر پہلے بھی کمرے سے آ رہی تھی۔ دماغ میں اب بھی بے ربط سے جملے گونج رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت قریب سے اپنی موجودگی اور اہمیت کا احساس دلا رہا ہو۔ اس سب پر تو اس نے اب غور کیا تھا۔ وہ پرسوچ سے دماغ میں تانے بانے ملا رہی تھی۔ اپنا منہ کھولنا؟ سالار کی بات پر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سالار اس کے تاثرات دیکھتا مبہم سا مسکرایا لیکن جلد سیریس ہو گیا۔ نہیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم بول ہی نہیں رہی، کہیں زبان میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں آ گیا؟ وہ ضرورت سے زیادہ بول رہا تھا لیکن کیوں؟ اینا محض سوچ سکی۔ وہ نروٹھے پن سے اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر، تم نے میری کال کیوں نہیں پک کی تھی؟ اس کو ہنوز چپ رکھ کر وہ سرد سانس خارج کرتا دوبارہ پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر اینا کا دل رک سا گیا۔ کب؟ دھڑکتے دل سے سوال آیا۔ چہرے پر پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ سالار کا دل بھی ڈوب کر ابھرا۔ رات کیا تھا وہ تمہیں کوئی چیز پسند تو آتی نہیں ہے، تو میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں کہ گفٹ کیسا لگا، ورنہ واپس لے لوں، کم از کم میرے پیسے تو ضائع نہ ہوں۔ اس کو بغور دیکھتا وہ تفصیلاً بولا۔ اینا کا اٹکا سانس بحال ہوا، دل پر سے بوجھ اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہنوز وہیں پر کھڑا دیکھ کر بے رخی سے بولی، جاؤ۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیوں؟ سامنے والی کی نظریں ہنوز اس پر ٹکی تھی۔ فضا آنٹی، وہ چیخی۔ سالار نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، ورنہ اب تک یقیناً بہرا ہو چکا ہوتا۔ یہ ہاسپٹل ہے، ارتجاعیہ انداز میں باور کروایا گیا۔ تم جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، وہ بے بسی سے بولی تو سالار کے چہرے پر درد کے تاثرات ابھرے۔ وہ واقعی نارمل نہیں تھی۔ یہ میرا ہاسپٹل ہے، میں کیوں جاؤں؟ تمہاری وجہ سے نیند خراب کر کے آنا پڑا۔ کافی دیر بعد اس کا جواب آیا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے الجھ رہا تھا۔ اینا کو اس ڈھیٹ انسان پر شدید غصہ آیا جس کا اندازہ سالار کو اس کے چہرے سے بخوبی ہو گیا تھا۔ وہ جتنا بھی اس سے بھاگ رہی تھی وہ اتنا قریب آ رہا تھا۔ اب تو دل بھی باقی ہو رہا تھا۔ یہ شخص اس کا دکھ
بھلا رہا تھا۔ جو کام فضا نہیں کر پائی تھی وہ یہ شخص محض 10 منٹ میں کر گیا۔ تو یہ تمہارے عملے کی کم عقلی ہے، تم نہ آتے تو میں مر نہ جاتی، بدقسمتی سے زندہ ہی ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی تشریف آوری کی۔ زندگی سے بیزاریت کی انتہا اس کے لفظوں اور لہجے دونوں سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اینا، اندر آتی فضا صدمے سے بولی۔ سالار تو بس ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زندگی سے بھرپور اس لڑکی کو زندگی سے محبت ہی نہیں تھی۔ سالار کا دل چاہا کہ سامنے پڑی اس لڑکی کے سارے دکھ خود میں سمیٹ لے۔ وہ جسے اپنی زندگی سمجھ بیٹھا تھا اسے اپنی ہی زندگی عزیز نہیں تھی۔ سالار کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ لمبے لمبے سانس لیتا وہ خود کو سنبھالنے لگا۔ اینا نخوت سے منہ موڑ کر آنکھیں موند کی، دونوں کو کمرے سے جانے کا صاف اشارہ تھا۔ سالار فضا پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس کی خاموشی توڑنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد تھا اس کا دھیان بٹانا جو وہ کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اگر سالار کچھ دیر اور رکتا تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی وہ یکدم آنکھیں کھول کی۔ ہر طرف اداسی سی چھا گئی تھی، یوں جیسے ماحول ایک دم سوگوار سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہی حالت پر جھنجھلا کے اس شخص پر خامخواہ غصہ آیا جو اپنا عادی بنا کر چلا جاتا تھا۔ وہ جتنا دور بھاگ رہی تھی وہ اس کے اتنا ہی قریب ہو رہا تھا، اسے بے بس کر رہا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سوپ 15 منٹ بعد اس کی گھمگیر آواز پر اسے لگا کہ ارد گرد کی ہر شے میں جان آ گئی۔ آہستہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو سوپ کا باؤل لے کر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینا کے دل کی دھڑکن تھمی، ارد گرد رونق سی چھا گئی۔ رکھ دو، نہ روٹھے پن سے ایک لفظی جواب آیا۔ رکھنا ہوتا تو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا نہ ہوتا، گویا جتایا گیا تھا۔ کھڑے رہو، لاپرواہ سا لہجہ، پلیز، آخری حربے کے طور پر التجا کی گئی تھی۔ جانتا تھا وہ نہیں مانے گی، پھر بھی اپنی سی کوشش تھی۔ اینا کے دل نے بیٹ مس کی۔ توقع کے برعکس وہ خاموشی سے اٹھنے لگی جب وہ آگے بڑھ کر سہارا دینے لگا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر گئی۔ میں خود پی لوں گی۔ اس کا چمچ والا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ اوکے، بٹ یہ لے لو مجھ سے۔ اس کی گھوری پر سلاد چمچ واپس باؤل میں رکھتا اس کی طرف بڑھا گیا۔ میں چلتا ہوں، سوپ ختم کر کے پیزا آنٹی میڈیسن دے دیں گی، وہ لے لینا، اس کے بعد ریسٹ کر لینا۔ گیٹ ویل سون ڈیئر فرینڈ۔ سوپ پیتا ہاتھ تھما، باقی الفاظ تو نہیں سنے تھے، سنا تھا تو صرف یہ کہ وہ جانے لگا ہے۔ وہ پھر سے جا رہا تھا۔ آئینہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن اس کو بغور دیکھتا وہ مردہ قدموں کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہر چیز سے ایک بار پھر دل رچاٹ ہو گیا۔ آنکھیں جھپک کر نمی چھپانے کی ناکام کوشش کرتی وہ باؤل واپس رکھ گئی۔ حیا، آئیں اماں بیٹھیں۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی ان کے لیے جگہ بنانے لگی۔ تمہارے ہاؤس چاپ میں ختم ہونے میں کتنے دن رہتے ہیں؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ 1.5 مہینہ۔ کیوں خیریت؟ تمہاری پھوپھو کا فون آیا تھا، گویا فوراً مدعے پر آئیں۔ حیا کا سانس رکا، دل چاہا کہ ریان کے بارے میں سب بتا دے، لیکن پھر ان کا متوقع رد عمل سوچتی اپنا ارادہ ملتوی کر گئی۔ وہ کیسے ان کو بتاتی کہ وہ پہلے ہی کسی کو پسند کرتی ہے، کسی سے محبت کرتی ہے؟ یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنی شرمندگی ہوتی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ جاننے کے باوجود بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سوال آیا۔ شاید معجزہ ہی ہو جائے۔ شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی۔ حیا آنکھیں میچ کی۔ داؤد اچھا لڑکا تھا، لیکن پھر بھی اب وہ کیسے اس سے شادی کر لیتی جب دل کسی اور کو دے چکی تھی؟ دل کی دہلیز پر تو کوئی اور بڑی شان سے براجمان تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، کل جلدی جانا ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ فریدہ بیگم جہاں دیدہ خاتون تھی، جان چکی تھی کہ معاملہ کوئی اور ہے، لیکن کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاید اس کی طرف سے پہل کا انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ شب بخیر۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے حیا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے سخت ٹینشن میں آ گئی۔ جب اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے تو ریان کو کال ملا دی، جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی، گویا وہ اسی کی کال کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ زہے نصیب، اس وقت ملکہ عالیہ نے خود کال کی ہے غلام کو، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا یہ دن۔ اس کے شوق لہجے سے حیا کو اپنی ٹینشن کم ہوتی محسوس ہوئی۔ ایک بوجھ سا تھا جو دل سے اتر گیا۔ وہ کچھ کہنا تھا مجھے، سارا کانفیڈنس اس کے سامنے ہوا ہو جاتا تھا۔ اہم خیریت ہے ڈاکٹر ہے؟ آج آپ کافی رومانٹک موڈ میں لگ رہی ہیں، اس دن کی طرح آ سکتا ہوں میں؟ حیا کے گال تھک اٹھے، اپنی بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ آپ انکل آنٹی کو کب بھیج رہی ہیں ہمارے گھر؟ جلدی سے جملہ مکمل کر کے گہرا سانس دیا۔ بیبی، آج مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، شادی کے لیے اتنی بے چینی؟ اس کی بات کو اب بھی سیریس نہیں لیا گیا تھا۔ ریان مذاق نہیں، آج پھوپھو پھر آئی تھیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ سیریس دے۔
واٹ؟ وہ پاگل ہے کیا؟ اپنے اس معمولی کلرک بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آ جاتی ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے تم میں اور اس میں، پھر بھی ہر ہفتے ٹپک پڑتی ہیں۔ ساری شوخی پل بھر میں ختم ہوئی تھی۔ یہ تو بچپن سے طے تھا، اور ویسے بھی اچھا خاصا کما لیتا ہے، تو تم ایک کام کرو، چاہو اسی سے شادی کر لو۔ حیا کے منہ سے اس کی حمایت سن کر اسے تو مانو آگ ہی لگی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب تھوڑی تھا۔ تو آپ بھیجیں اپنے ماما پاپا کو ہمارے گھر۔ میں تو تمہاری ہاؤس جاب کا ویٹ کر رہا تھا، بٹ ڈونٹ وری، ماما بابا جیسے انگلینڈ سے آئیں گے سیدھا ادھر بھیجوں گا۔ اس کے وجہ چہرے پر پریشانی چھا چکی تھی، البتہ حیا مطمئن ہو چکی تھی، جانتی تھی کہ فون پر موجود شخص اس کے سب دکھوں اور پریشانیوں کا رخ اپنی طرف موڑ لے گا۔ اچھا، مجھے سونا ہے، کل ملیں گے۔ ایسے کیسے ڈاکٹر حیا؟ میں خود سونے والا تھا، آپ کی کال پر جاگا۔ جب تک مجھے نیند نہیں آتی تو مجھ سے باتیں کرو گی، لیکن مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ اس کی معصومیت پر سالار گہرا مسکرایا۔ ایک طریقہ ہے کیا؟ فوراً سوال آیا۔ سالار اس کی جلد بازی پر کہکا لگا گیا۔ وہ جھیم کی گلابی عارضی اس کی آواز پر ایک بار پھر دہک اٹھے۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ سے آئی لو یو ریان، آئی لو یو ریان۔ بے دھیانی میں وہ اس کے الفاظ دہرا گی، لیکن جب اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ دھک دھک کرتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے لیٹ گئی، گال ہنوز دہک رہے تھے۔ دوسری طرف ریان کے لمحے اس کے سحر میں کھویا رہا، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کب فون بند ہوا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اب وہ شوخ و چنچل سی آئینہ نہیں رہی تھی، بلکہ کافی چڑچڑی ہو چکی تھی۔ وجی اور منو تقریباً ہر دوسرے دن آتے اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھے رہتے، لیکن نہ تو وہ ان کے ساتھ بحث کرتی، نہ ہی وجی کو تنگ کرتی، بالکل نارمل انداز میں ان سے باتیں کرتی۔ وہ دونوں یہ تو نہیں جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے، لیکن اس کی حالت پر حیران ضرور ہوتے۔ البتہ دونوں میں سے کسی نے کچھ بھی پوچھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی، مبادا وہ پھری نہ جائے۔ مناہر اور وجدان اب پھول لانا نہیں بھولتے تھے، کیونکہ پچھلی بار واقعہ بھولے نہیں تھے، اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب اینا پھولوں کو دیکھ کر گہرا مسکراتی۔ اس 1 ہفتے میں سالار کی فضا سے خاصی جان پہچان ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر روز ان کے گھر پر موجود ہوتا۔ بہانہ تو فضا کا ہوتا، لیکن اصل وجہ تو صرف فضا اور وہی جانتے تھے۔ یہ بھی فضا کا پلان تھا تاکہ اینا کا دل بہل جائے، لیکن اس نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ گھر میں ہوگا وہ کمرے سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نیچے بیٹھا تھا اور اوپر اینا کاجل جل کر برا حال تھا۔ اسے آج ہاسپٹل جانا تھا چیک اپ کے لیے، اور وہ تھا جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ غصے سے بپری وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب درد کی ایک شدید لہر اٹھی تو خواہ سے کوسنے لگی۔ نیچے اس کو مزے سے ٹی وی پر بیٹھا دیکھ کر اس کو تو مانو پتنگے لگ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بدتمیزی کا عنصر صاف نمایاں تھا، لیکن سالار برداشت کر گیا۔ تمہارا انتظار۔ اس کو ایک نظر دیکھتا وہ جواب دے کر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی گمگیر آواز پر ایک پل کے لیے اینا کا تنفس بگڑا۔ تمہیں اپنے گھر میں چین کیوں نہیں آتا؟ ہر روز منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ سالار کے حساب تنے اینا ایک پل کے لیے سہمی، لیکن پھر یہ سوچتی کہ وہ اپنے گھر میں کھڑی ہے۔ دوبارہ جی کڑا کے اس کی عزت افزائی کرنے لگی۔ سالار ایک جھٹکے سے اڑتا اس کے سر پر پہنچا، اس کے قریب کھڑا اس کو خون خوار نظروں سے گھورنے لگا۔ اینا کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلنے لگے، اس کی سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ پیچھے مڑنے لگی جب وہ اس کا ارادہ بھانپتا مزید قریب ہوا۔ فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ آگے کو جھکا تو اینا اپنی آنکھیں مینچ گئی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ پلیز تھوڑی تمیز سے بات کر لیا کرو۔ آہستہ سے سرگوشی نما انداز میں بول کر پیچھے ہٹا تو اینا جھٹکے سے آنکھیں کھول گئی۔ دانت کچکچا کر اس سے پہلے وہ اس کا منہ نوچتی، فضا کی آمد پر اس کو خون خوار نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ اینا، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اور آج تمہارا اپائنٹمنٹ بھی ہے، اب کیا کریں؟ اپنی آواز میں دنیا جہاں کی معصومیت اور درد سموئے فضا بولی تو سالار کو مسکراہٹ ضبط کرنا نہایت مشکل کام لگا۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی، بس گھر میں ہی بینڈیج ریموو کر لیں گے۔ ایسے کیسے ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل تو جانا ہی پڑے گا۔ فضا آنٹی، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ ارے سالار ہے نا، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ویسے بھی اس نے مجھے بتایا ہے کہ دونوں کافی اچھے دوست ہو۔ لفظ دوست پر اینا اسے کچا چبانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سالار سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فضا آنٹی، مجھے کسی کا احسان اچھا نہیں لگتا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لفظ کسی پر خاص طور پر زور دیا گیا، یعنی سالار کی دوستی والی خوش فہمی پر پانی پھیرا گیا تھا۔
چلو میں ہی چلی جاتی ہوں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا اور سالار کے ساتھ تم جانا نہیں چاہتی؟ فضا اپنے سر پر جان بوجھ کر ہاتھ رکھتے ہوئے بال اس کے کوٹ میں ڈال گئی، جانتی تھی کہ اس سے تو اب وہ مر کر بھی نہ لے کر جائے، لہٰذا سالار کے ساتھ جانے کی حامی بھر لے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ سالار کے ساتھ جانے کی حامی بھر گئی، لیکن اسے ضد کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ پہلے تیار ہونے میں اتنی دیر لگائی، پھر جان بوجھ کر اپنا ہینڈ بیگ بھی اسے پکڑایا، جسے وہ تو خوشی خوشی پکڑ گیا۔ البتہ اینا اپنی ہر کوشش ناکام ہوتا دیکھ کر جل بھونی گئی تھی۔ مجھے تمہارے ہاسپٹل نہیں جانا، کسی اور ہاسپٹل چلو۔ وہ ہر طرح سے اس کو ذلیل کر چکی تھی، لیکن وہ شخص اس کی ہر بات بنا کسی چور چرا کے مان رہا تھا۔ اب وہ اپنی اس حالت پر جھنجھلا گئی تھی۔ اوکے، وہ بنا چور چرا کیے بولا تو اینا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ اپنی خواہش کا گلا گھونٹتی وہ باہر دیکھنے لگی۔ حیا اپنے کیبن میں جا رہی تھی جب کسی نے اسے کھینچ کر دروازہ بند کیا۔ اس اچانک افتاد پر ہکا بکا سی آنکھیں پھیلائی سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ سامنے ریان کو شوق نظروں سے دیکھتا پا کر دانت کچکچا گئی۔ جانتی تھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سامنے کھڑا شخص اول درجے کا ٹھیٹ انسان ثابت ہوا تھا۔ وہ منہ موڑ کر کھڑی ہوگی، ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ ڈاکٹر حیا، وہ جو کل رات کو کہا تھا وہ ریپیٹ کر دیں؟ وہ لب دباتا سیریس انداز میں بولا، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ کیا؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح لڑکھڑایا۔ وہی جو اظہار محبت کیا تھا، سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بولا تو حیا کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا۔ شرمندگی کے مارے اس سے نظریں تک ملانے سے قاصر تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا آج؟ گویا بات بدلی تھی۔ اوہ، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، تمہیں نہ کھا لوں؟ اس کی بے شرمی پر ایک بار پھر کانوں تک سرخ ہوئی۔ اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی وہ جلدی سے دروازہ بند کر گیا۔ اچھا سنو تو صحیح، اس ویکینڈ میں ایک گرینڈ ایونٹ ارینج کر رہا ہوں، تو تم اس میں آ رہی ہو؟ پوچھا نہیں، بتایا گیا تھا۔ میں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے اماں نہیں مانیں گی، کمزور سا عذر پیش کیا۔ لو، میں اجازت لے لیتا ہوں اپنی ہونے والی ساسو ماں سے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے پارٹیز وغیرہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گی، فوراً سے پہلے انکار کیا۔ واہ ڈاکٹر حیا واہ، میں تمہارے لیے ایونٹ آرگنائز کروا رہا ہوں اور میڈم صاحبہ آنے سے ہی انکار کر رہی ہیں، صدقے جاؤں آپ کی معصومیت پر۔ ریان نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیا واقعی اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اوکے، لیکن پھر ایونٹ جلدی ختم ہو جانا چاہیے، اماں اتنی دیر کے لیے کبھی پرمیشن نہیں دیں گی۔ اوکے جانے من، اس کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ غمگین لہجے میں بولا۔ حیا اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ ریان یکٹک سا کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے جانا ہے، وہ آہستہ سے منمنائی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ دوبارہ تھوڑا تیز آواز میں بولی۔ کچھ بھی کہنے کے بجائے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حیا موقع پاتی فوراً سے پہلے باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے ریان اپنی بے خودی پر جی بھر کے خجل ہوا۔ آج وہ پورے 7 دن بعد کالج آئی تھی، زخم ابھی پوری طرح سے مندمل نہیں ہوئے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ راستے میں ہر کوئی رک رک کر اس کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ان کا عام سا لہجہ بھی اسے نہ جانے کیوں طنزیہ سا لگ رہا تھا۔ لوگوں کے سوال اسے اپنا مذاق اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ بیگ پر گرفت مضبوط ہوئی پاؤں میں درد کو اگنور کرتی وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اینا پاگل ہو، اتنا تیز کیوں چل رہی ہو؟ مناہل اس کو دور سے آتا دیکھ کر بھاگتی بھاگتی اس تک پہنچی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی وہ غائب دماغی سے بولی۔ آج پہلے وہ لیکچرز فری ہیں، آؤ کیفے چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غائب دماغی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی، البتہ ذہن میں ابھی بھی لوگوں کے سوال اور نور کے الفاظ گڑمٹ ہو رہے تھے۔ تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا یا وہ مان جائے گی؟ انشاءاللہ، مجھے خود پر بھروسہ ہے، لیکن آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ آئی ول آلویز بی تھینکفل ٹو یو۔ اسے تم جیسا شخص کہیں نہیں ملے گا، فضا اس کو دیکھتی ہوئی دل سے بولی۔ وہ جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اس کی بات پر مبہم سا مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس جیسی لڑکی کہیں نہیں ملے گی۔ فضا محض مسکرا دی۔ تو میں چلتا ہوں، ورنہ مجھے یہاں دیکھ کر محترمہ کا پارا ہائی ہو جائے گا اور میری نیا پار ہونے سے پہلے ہی کہیں ڈوب نہ جائے۔ وہ شرارتی انداز میں بول کر جانے لگا۔ تم اسے پک کرنے جا سکتے ہو، ڈرائیور گھر نہیں ہے ویسے بھی۔ فضا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ سالار کے دل میں تو خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے۔ آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ پیچھے پلٹ کر معصوم منہ بنا کر بولا گیا۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ وہ جانتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔
ہاں نا، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ تقریباً بھاگتے ہوئے گیا تھا۔ ویسے بھی کالج بند ہونے میں محض 20 منٹ رہ گئے تھے اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اینا جیسے ہی باہر نکلی اسے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اسے دیکھ کر ہر بار اس کا موڈ ایسے ہی فریش ہو جاتا تھا، لیکن لڑکیوں کی نظریں اس پر جمی دیکھ کر اسے شدید جیلسی کا احساس ہوا۔ وہ بلو جینز اور بلو جیکٹ میں لگ ہی اتنا حسین رہا تھا کہ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار نظریں پھیر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اس کی ہی نظر لگ جائے۔ آہستہ آہستہ وہ اس تک جانے لگی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس تک پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بکس اور بیگ پکڑا۔ کئی لڑکیوں نے رشک سے اسے دیکھا۔ وہ خامخواہ مغرور سی ہو گئی۔ تمہیں کون سا کیڑا کاٹتا ہے جو بار بار میرے پیچھے آ جاتے ہو؟ کوئی کام وام نہیں ہے کیا؟ بظاہر تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن انداز صاف بےعزتی والا تھا۔ مسکرانے کا مقصد ان لڑکیوں کو یہ دکھانا تھا کہ اس پر نظر نہ ڈالیں کیونکہ وہ اینا کا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے لڑکیوں کا رش کم ہونے لگا۔ نہیں، آج کوئی کام تھا تم سے؟ اس کا لہجہ اگنور کر کے مخصوص دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا کام ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ بتاتا ہوں، صبر کرو۔ اور اینا کا دل کیا اس کا منہ نوچلے جو خامخواہ سسپینس بڑھا رہا تھا۔ بتاؤ، اس کو گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ اوکے، تم میری دوست ہو تو میں نے سوچا تم سے مشورہ کر لوں۔ وہ محض آنکھیں گھما گئی، جیسے یہ خواہ کی تمہید کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آئی ایم ان لو وتھ سم ون۔ اب اسے بتانا ہے، کیسے بتاؤں؟ وہ اس سے مشورہ مانگنے کی غرض سے پوچھنے لگا تاکہ وہی مشورہ اس پر فالو کرے۔ اس کی بات سن کر اینا کی سانسیں تھمی، دل کی دنیا میں شدید ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ ساتھ بیٹھے وجود کو کسی اور سے محبت تھی اور وہ خامخواہ اسے اپنے دل کی دہلیز پر براجمان کر چکی تھی۔ اسے محبت ہو گئی تھی سالار سکندر شاہ سے، جو اقرار پچھلے 2 ہفتوں میں کبھی نہیں کیا تھا وہ اب کر رہی تھی۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، یہ خیال اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا۔ تو کیا وہ سب صرف دوستی کے ناطے کر رہا تھا؟ اور پھر دل سے جو جواب آیا، اس کا دل کیا اس دل کو چاک کر کے پھینک ڈالے؟ کیا اس کی زندگی میں کسی کی محبت نہیں لکھی تھی؟ وہ جس سے بھی محبت کرتی تھی وہ کیوں اس سے بے رخی برتتا تھا؟ اپنا وجود بیکار اور بے معنی سا لگنے لگا، دل میں گھٹن کا احساس ہونے لگا، آنکھوں میں آئے پانی کو بمشکل اندر دھکیلا۔ وہ نور نہیں تھی جس کے سامنے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ بے شک اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ اتنی بے مول تو نہیں کہ خود اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگتی۔ کھڑکی کی طرف منہ کر کے وہ شیشہ کھول گئی، لمبے لمبے سانس لے کر گھٹن کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس کو خاموش دیکھ کر دوبارہ پوچھا۔ اگر تم تھوڑی دیر اپنا منہ بند رکھو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ اس کی آواز نہ جانے کیوں رون گئی، اسے خامخواہ رونا آ رہا تھا۔ سالار محض اس کے رویے کو سوچ سکا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا سب، تو اسے اب کیا ہوا تھا؟ اس کا منہ دوسری طرف ہونے کے باعث وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی میں کٹا۔ اینا باہر دیکھتی اپنی بے مقصد زندگی سوچنے لگی، جبکہ سالار کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ البتہ سوچوں کا مرکز صرف اور صرف ساتھ بیٹھی لڑکی تھی۔ ہادیہ، تمہیں پتہ ہے ریان میرے لیے گرینڈ ایونٹ آرگنائز کروا رہے ہیں، پورا سٹاف انوائٹڈ ہے، اور تو اور اس کے پیرنٹس بھی آنے والے ہیں میرے گھر۔ وہ ایکسائٹڈ سے اسے بتا رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، حیا پر ہر بات ہادیہ کو بتانا تو جیسے فرض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بندہ بیسٹ فرینڈ کو اپنے دل کی بات نہ بتا سکے تو کیا فائدہ اسی دوستی کا؟ اوہ واقعی، مبارک ہو میری جان، وہ خوشی سے بولی۔ حیا لفظ جان پر جھینک گئی۔ مطلب کہ اب ہماری شرمیلی دوست کچھ دنوں تک ہماری نہیں رہے گی؟ کیوں، میں کون سا کہیں جا رہی ہوں؟ صدا کی معصوم فوراً حیرانی سے بولی۔ ارے الو، پیا من بھانے والی ہیں اب تو آپ، ہم کہاں یاد رہیں گے آپ کو، آپ تو پرائی ہی ہو جائیں گی۔ ایک شرم کی مسکان نے حیا کے ہونٹوں کا احاطہ کیا، یہ احساس ہی روح کو سرشار کر رہا تھا کہ وہ شخص اس کا ہو جائے گا، وہ اسے استحقاق سے اپنا کہے گی، اس کے وجود پر صرف اور صرف اس کا حق ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، دوستوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے لائف میں، بیسٹ فرینڈ کو کون بھولتا ہے؟ ارے یہ تو دیکھا جائے گا کہ ہماری کتنی جگہ ہے بھئی، اب تو ہمیں کال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، سارا وقت ان کا جو ہوتا ہے۔ شکوہ آیا تھا۔ یار بیزی ہوتی ہوں، پتہ تو ہے تمہیں کہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہوں، تو بس اسی لیے۔ وہ شرمندہ سی وضاحت دینے لگی۔ اچھا جی، لفظوں پر زور دے کر تائید چاہی تھی، جیسے اس کی بات پر کوئی خاص یقین نہیں آیا ہو۔ ہاں جی، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، دونوں کا کہکے گونجے تھے۔
گاڑی جیسے ہی گھر کے سامنے رکی وہ فوراً سے پہلے اندر بھاگی، اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھ لے۔ سالار حیران سا اس کا بیگ اور کتابیں ڈرائیور کو دے کر فوراً سے پہلے وہاں سے نکلا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جو ہونا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کھڑا ہو کر اپنا سرعام تماشا بنوائے یا پھر سرعام بےزتی کروائے۔ اینا بمشکل خود پر قابو پاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ ملازمہ کو کہہ دیا کہ وہ سونا چاہتی ہے، اسے کوئی نہ اٹھائے۔ وہ بھی حکم کی غلام تھی، اس لیے بغیر کچھ پوچھے اقرار میں سر ہلا گئی۔ بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور پورے کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر حیران ہوئی۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر جیسے ہی لائٹ آن کی، اسے لگا کہ نہ جانے وہ اپنے کمرے میں نہیں کسی پھولوں سے بھرے باغ میں آ گئی ہو۔ جگہ جگہ بکھری پھولوں کی پتیاں، چھت اور زمین کے درمیان اڑتے غبارے، جگہ جگہ اس کی تصویریں۔ اسے کہیں سے بھی اپنا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارتی وہ فضا کے اس پلان پر واقعی خوش ہو گئی تھی۔ دل کا درد ہنوز برقرار تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے بہل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فضا کو تھینکس کہنے جاتی، دیوار پر لٹکے دل نما کارڈ کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ پرسوچ سے انداز میں کھولا تو مخصوص ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر دل کی دھڑکن تھمی، لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو کسی بھی خوش فہمی سے نکالا کہ ہو سکتا ہے اس نے دوستی کے ناطے اس کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں یہ سب کیا ہو۔ ایک دم چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تجسس کے مارے کھولا تو ایک ایک لفظ کو پڑھ کر آنکھیں پھیرنے لگی۔ حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جب یقین نہیں آیا تو ٹیبل پر پڑے گلاس سے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے اور دوبارہ پڑھا۔ جانتا ہوں کافی عجیب طریقہ ہے، لیکن اگر منہ پر اظہار محبت کرنے کا سوچتا تو شاید زندگی بھر نہ کر پاتا۔ شاید نہیں، یقیناً ڈر لگتا ہے مجھے تم سے، اس سے بھی زیادہ تمہارے انکار سے۔ یہ بڑے بڑے ڈائلاگ نہیں آتے مجھے، اور اس سلسلے میں گوگل نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی، لیکن خیر ہے، فرسٹ ایکسپیرینس، اگلی بار سیکھ جاؤں گا۔ لیکن اگلی بار بھی تم سے اظہار محبت کروں گا، اگر خدا نخواستہ اس دفعہ تم نے انکار کر دیا تو لو، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، تم سے اظہار محبت تو کیا ہی نہیں۔ So, pretty lady, I, Salar Shah, madly loves you, but I think these words are not enough to express my love. Since the moment we met in the mall, my heart was taken away. I have forgotten what was the life before I met you. There is lot much to say, lady, but I don't have words. You are the reason for smile on my face. Today, I am asking you to put it there forever. Will you marry me? وہ پاگلوں کی طرح بار بار پڑھ رہی تھی، دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ دعائیں اتنی جلدی بھی پوری ہوتی ہیں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تشکر کا احساس تھا کہ کئی آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ ہنوز بے یقین سے اس کاغذ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے اگر یہ الفاظ کھو گئے تو وہ اسے بھی کھو دے گی۔ تیزی سے آنسو صاف کر کے اسے فون ملایا، جو اس سب کی وجہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے جتنی گالیوں سے نواز چکی تھی، اب اتنا ہی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا کیئرنگ انداز، اس کا ہر بات پر فضول بحث کرنا، ہر بات پر اسے صحیح کہنا، ہر روز اس کے لیے آنا اور اس سے نہ ملنے کے باوجود بیٹھے رہنا، ہاسپٹل میں اس کا خیال رکھنا، یہ سب محبت ہی تو تھی۔ اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسا بھی کہ کیوں پہلے سمجھ نہیں پائی۔ فون پہلی ہی بیل پر اٹھایا۔ اینا اس کی جلد بازی پر مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اس کی طرف سے خاموشی تھی، جیسے وہ اس کا جواب چاہتا ہو۔ فون کے اسپیکر سے اس کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ آئینہ نے اپنی ایکسائٹمنٹ پر بمشکل قابو پایا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ تو ٹوک انداز میں سوال آیا۔ سالار نے کان سے فون ہٹا کر حیرت سے دیکھا۔ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور وہ کیا پوچھ رہی تھی؟ گارڈ کو دے دیا تھا، لہجے میں حیرانی واضح تھی۔ ٹھیک ہے، بیزاریت سے جواب آیا۔ تمہیں کچھ کہنا نہیں تھا؟ اینا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ کیوں؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، بس بیگ کا ہی تو پوچھنا تھا تمہیں۔ وہ کنفیوز سا اس سے بات کر رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ اتنا کنفیوز تو وہ کبھی انٹرویو پینل کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ اچھا سنو، سالار سیدھا ہو کر بیٹھا کہ شاید اب اس کا متوقع جواب مل جائے۔ ہاں جی سناؤ۔ آج فضا آنٹی نے میرے لیے اتنا اچھا سرپرائز پلان کیا، پتہ ہے پورا روم اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ وہ ایکسائٹیڈ سے اسے بتانے لگی۔ سالار کا منہ کھل گیا۔ وہ میں نے کیا ہے، انہوں نے نہیں، صدمے کے مارے بولا۔ تم نے؟ لہجے میں دنیا جہاں کی حیرانی تھی۔ تمہیں وہ کارڈ نہیں ملا کیا؟ حیرت سے بھرپور سوال آیا۔ کون سا کارڈ؟ معصومیت کے سارے ریکارڈ ٹوٹے تھے۔ نہیں ملا کیا؟ اس کی آواز میں مایوسی صاف واضح تھی۔ کیوں؟ کیا تھا اس میں؟ چہرے پر مسکراہٹ رقصہ تھی، وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔
اتنا اچھا لو لیٹر لکھا تھا، پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں ملا؟ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ کس کو لکھا لو لیٹر؟ وہ ابھی اپنے مطلب کی بات نہیں سن پائی تھی۔ ٹو یو obviously because I am in love with you، وہ مدھم لہجے میں دوبارہ اقرار کر گیا۔ اینا کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نے ایک بار پھر احاطہ کیا۔ ہونٹ کچلتی اب وہ خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ جو اسے تنگ کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتی تھی اب ناخن چبانے لگی۔ ویٹ ڈیڈ یو پلیٹ وتھ می؟ اسے اب پوری بات سمجھ آئی تھی اور اگلے ہی لمحے ایک جان لیوا کہکا گونجا۔ فون اینا کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ یس، ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ اس کا مدھم لہجہ سالار کو بمشکل سنائی دیا۔ You're blushing, your smile and your silence means it's yes, right؟ خوشی سے کھنکتی آواز اینا کو اپنا وجود اہم لگنے لگا تھا۔ کافی دیر جواب نہیں آیا۔ وہ جواب جان گیا تھا لیکن اب تنگ کرنے کی باری اس کی تھی۔ It's okay if you are not agreed۔ لہجہ دکھ بھرا تھا۔ اینا کی بیٹ مس ہوئی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ تو ہاں بھی تو نہیں کی۔ دکھ ہنوز قائم تھا۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہی ہوتی ہے، اور میں تمہیں بھی سمجھ گئی ہوں جو تم سننا چاہتے ہو بچو۔ یہ چیٹنگ ہے، وہ منمنایا۔ مائی ڈیئر ون، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ لہجے میں دنیا جہاں کی محبت، تمیز اور مٹھاس سموئے کہتی وہ کھٹاک سے فون کر گئی۔ یاہو! سالار کی پرجوش آواز گونجی اور اگلے لمحے وہ بچوں کی طرح خوشی سے اچھلتا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنا بڑا مارکا سر کر لیا ہو، ورنہ اس سر پھری لڑکی سے اظہار محبت کرنا آسان تھوڑی تھا۔ وہ تو اس کے بیمار ہونے کی وجہ سے یہ سب آسان ہوا، ورنہ تو سالار کو لگا تھا کہ پرانے زمانے کی ہیروئن کی طرح وہ لڑکا ہو کر بھی خاموش محبت کرتا رہے گا۔ مبارک ہو بھائی، سالار جو پہلے ہی خوش تھا وجدان کو سامنے دیکھ کر دوڑ کر اس کے گلے لگا۔ تھینکس میرے بھائی، آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ خوشی اس کے لہجے سے صاف واضح تھی۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ اس کو شرارتی نظروں سے دیکھتا بولا، ایک منٹ، تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ سالار کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ جوش میں ہوش کھونا کسے کہتے ہیں اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ وجدان کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ بتاؤ بھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر سالار چڑھتا ہوا بولا، ہاں بھائی مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، کہاں جا کے پھنسے؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ سالار جان گیا کہ اسے اس کی داستانی محبت پتہ چل گئی، اس لیے دانت کچکچاتا اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، جس کے ہنسنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فی الحال بول پائے گا۔ کیسے پتہ چلا؟ سالار کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں اس سے بھنڈ ہو گیا جو اس شیطان کے چہرے کو پتہ لگ گیا۔ تب جب آپ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے بےتاب تھے، تب جب آپ کو اس کو گفٹس دے رہے تھے، تب جب رات کو بھاگے بھاگے اس کے گھر گئے اور پھر گارڈ کو ادموا کر کے گھر میں گھسے اور اسے ہاسپٹل پہنچایا، تب جب وہ ICU میں تھی اور آپ کسی میل ڈاکٹر کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے، تب جب اس کے سامنے یہ پروف کیا کہ اس کو ہاسپٹل آپ نہیں لائے، تب جب آپ روز اس کے گھر جاتے تھے، یہ الگ بات ہے وہ آپ سے ملتی نہیں تھی، تب جب آپ تھوڑی دیر پہلے اس سے بات کر کے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ اس کے ایک ایک لفظ پر سالار کا منہ کھل گیا۔ اتنی انفارمیشن تو شاید انٹیلیجنس والے بھی نہ نکلوا پاتے جتنی اس کے پاس تھی۔ کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا اس سے اوپر کی سیر کروا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کڑوا گھونٹ بھر گیا کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ تم نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے کیا؟ قسم میری معصومیت کی، میں بھلا ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ وجدان مزے سے ٹانگیں ہلاتا اس کو غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ سالار کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو چیخا، ہاں بھی نئی کمرے والی جو ڈھونڈ لی ہے، ہمیں تھوڑی آنے دیں گے آپ یہاں؟ مجھے ایک نظر اس کمرے کے در و دیوار دیکھ لینے دے میرے بھائی، مجھے دیکھ لینے دے، کچھ دنوں تک میرا یہاں داخلہ بند ہو جائے گا۔ وجدان پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح ماتھے پر ہاتھ رکھ کے خالص جذباتی انداز میں بول رہا تھا، لیکن سالار کو کڑے تیوروں کے ساتھ خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا میرے بھائی۔ جاتے جاتے وہ ہانک لگانا نہیں بھولا تھا۔ سالار اس کو گالیوں سے نوازتا دروازہ لاک کرنے لگا، مبادا وہ دوبارہ چراغ کے جن کی طرح حاضر نہ ہو جائے۔ رات کے 12 بجے وہ بھٹکی روح کی طرح گھر میں گھوم رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کسی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ اپنے نائٹ سوٹ کی پاکٹ سے چابی نکال کر وہ دروازہ کھولنے لگی۔ سوری اللہ جی، کسی کی پرائیویسی خراب کرنے کے لیے بٹ کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے؟
دروازہ کھولنے سے پہلے وہ معصومیت سے اپنا ہمیشہ والا ڈائلاگ دہرا گئی۔ آہستہ سے کلک کی آواز سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پر لیٹا وجود واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آہستہ سے موبائل اٹھایا اور اسی احتیاط کے ساتھ واپس گئی۔ باہر نکلتے ہی گہرا سانس لیا، جیسے نہ جانے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو یا بال بچی ہو۔ مخصوص پاس ورڈ سے اگلے ہی لمحے فون ان لاک ہوا تھا۔ نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا۔ جب سے نور سوئٹزرلینڈ گئی تھی یہ آئینہ کا روز کا معمول تھا۔ شروع میں پاؤں میں شدید تکلیف کے باوجود بھی وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ ہر روز جب فضا کے سونے کا یقین ہو جاتا تو وہ یوں ہی اس کا فون لے کر نور کو کالز ملاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نمبر نور کبھی اٹینڈ نہیں کریں گی، لیکن آج تک نور نے فضا کے نمبر سے بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ فضا نہ تو اتنی رات تک جاگ سکتی ہے اور نہ ہی اسے کال کر سکتی ہے۔ نور یہ بھی جانتی تھی کہ کال کرنے والا وجود کون ہے، لیکن احساس شرمندگی تھا یا کیا، وہ فون کو اپنے سامنے بجتا دیکھتی رہتی، لیکن اس کی کال اٹھانے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی 2 بیلز ہی کی تھی کہ فون آنسر کر لیا گیا۔ اینا کو یقین نہیں آیا۔ فون کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں چند سیکنڈز کی کال ڈیوریشن شو ہو رہی تھی، پھر مسکرا کر واپس کان کو لگا لیا۔ دونوں طرف خاموشی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے پہل کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ آخر کار اینا کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ ٹھیک، ایک لفظی جواب اور اس کے بعد پھر گہری خاموشی۔ آئی مس یو، فضا آنٹی نے بتایا تھا کہ آپ کی کانفرنس ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو مس کر رہی ہوں۔ اس کا عام سا لہجہ بھی نور کو طنزیہ لگا۔ وہ لب بھیج گئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ وہ ہنکار بھر گئی۔ شاید وہ یہ شو کروا رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ اینا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ ایک بار پھر گہری خاموشی تھی۔ مجھے سوئٹزرلینڈ سے ڈھیر ساری چیزیں چاہیے، اس کی طرف سے پہلی فرمائش تھی۔ نور کی آنکھیں تکلیف کے مارے جلنے لگیں۔ لا دیں گی نا؟ سوال نہیں، امید تھی۔ ٹائم ملا تو لے آؤں گی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیسے الفاظ ادا ہوتے گئے۔ نہ انکار تھا نہ اقرار، لیکن اینا اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس رات جو بھی ہوا میں آپ کو لسٹ بھیج دوں گی، ابھی میں سونے جا رہی ہوں، کافی رات ہو گئی ہے، یہاں صبح کالج بھی جانا ہے، پھر بات ہوگی، آپ پلیز میری کال اٹھا لیجیے گا۔ نور نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ فوراً ٹوک گئی۔ شاید وہ اس رات کو اپنی زندگی کا ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھولنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی خود سے معافی مانگتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی ایسی خواہش تھی۔ نور اس کی بات پر اذیت سے لب کچلنے لگی۔ ایک بار پھر وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمز۔ آئینہ ول آلویز لو ہر موم ٹل ہر لاسٹ بریتھ۔ آئینہ جلدی سے فون بند کر گئی۔ نور کو گھٹن ہونے لگی تھی۔ اس کے اور اپنے الفاظ گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ سر میں درد کی لہر اٹھنے لگی۔ آخری حربے کے طور پر وہ نیند کی کئی گولیاں خود میں انڈیل گئی۔ بیڈ پر گرتے وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر لڑک گئے۔ دوسری طرف آئینہ کو لگا آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے۔ ایک طرف سالار کا اظہار محبت اور دوسری طرف شدید ناراضگی اور کھنچاؤ کے باوجود بھی نور کے ساتھ نارمل انداز میں گفتگو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اس دن کو ایک بھیانک خواب تسلیم کر لیا تھا آئینہ نے، اسی میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ فون بند کر کے اسی خاموشی کے ساتھ واپس کمرے میں رکھا۔ I love you Aunt Fiza. You are my second mom and you are always there with me when Mama is not here. I will be always thankful to you for handling me, my little mom. اس کو نم آنکھوں سے دیکھتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اپنی آخری بات پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیکھ کر وہ اسی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ فضا آنکھیں کھول کے اس کے الفاظ کی وجہ سے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کی اتنی احتیاط پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن وہ سب ایکسپوز کر کے ان دونوں کا رابطہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری دعا ہے تمہاری زندگی میں اب صرف اور صرف خوشیاں آئیں، کوئی دکھ کوئی درد تمہارے پاس نہ آئے، سالار تمہارے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو اور تم اپنی پرانی زندگی کو ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، آمین۔ صدقے دل سے دعا کرتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔